بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان کے وجود کے جتنے اعضاء ہیں اس میں جو پورے جسم کا سسٹم چلانے والا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ جس طرح انسان کا دل جو ہے وہ جسمانی طور پر پورے وجود کو چلاتا ہے، خون کی سپلائی کرتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان کے وجود کا یہی مرکز ہے۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن انسان کی سماعت کا بھی سوال ہوگا، بصارت کا بھی سوال ہوگا، ساتھ ساتھ انسان کے دل کا بھی سوال ہوگا، ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دل کی مثال احادیث میں بہت سی چیزوں کے ذریعے دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات میں دل کی مثال زمین سے ملتی ہے۔ جیسے زمین ہوتی ہے، زمین ہر طرح کی ہوتی ہے، کچھ زمینیں بنجر ہوتی ہیں، کچھ زمینیں بڑی سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، بڑی تازہ ہوتی ہیں، ان میں تازگی ہوتی ہے، کچھ زمینوں میں سیم نکل آتا ہے، مختلف قسم کی زمینیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے جو دل ہوتے ہیں وہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بعض دل سخت ہوتے ہیں۔ جیسے زمین سخت ہوتی ہے ویسے بعض اوقات انسان کا دل بھی سخت ہوتا ہے کہ اس پہ کتنی بارش ہوتی رہے وہ زمین اس پانی کو اندر جذب نہیں کرتی، قبول نہیں کرتی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دے کر بھیجا ہے، جو وحی اور قرآن اور حدیث دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال آسمان سے نازل ہونے والے بارش کی طرح کہ بارش تو نازل ہو رہی، اب زمین پر بارش کے قطرے اس زمین پر بھی پڑ لیں جو بنجر ہے، اس زمین پر بھی پڑ لیں جو بڑی شاداب ہے، ہر طرح کی زمین پر پڑ، ہاں اس جو قبول کرنے والے ہے چیز ہے جو زمین ہے، اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اس بارش کے پانی سے کتنا فائدہ اٹھائے۔ تو یہ جو پورے ماہ رمضان میں بالخصوص اور پورے سال بالعموم ہماری تربیت ہو رہی ہے، نصیحتیں کی جا رہی ہیں، علماء کرام دروس دے رہے ہیں، ہر روز ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ماہ رمضان ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ دن بدن ایام کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سب نصیحتیں بھی ایسے ہی ہیں جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ اب ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہم کیسی زمین والے ہیں، ہمارے دل کی زمین کیسی ہے، ہم کتنا اس کو قبول کر رہے ہیں اور کتنا قبول نہیں کر رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر جب وہ بارش پڑتی ہے زمین پر تو کچھ زمین تو بنجر ہے، اس کو قبول نہیں کرتی، بارش کا پانی آگے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نصیحت کی جاتی ہے اور وہ دل کے پاس سے نصیحت گزر جاتی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو اس پانی کو قبول کر لیتی۔ تو ایسے ہی کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اس نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا، نصیحتیں حاصل کی ہیں، اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا۔ ممکن ہے کہ روزانہ 5 وقت بھی نصیحت ہو جائے، لیکن
جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو لہذا میرے بھائیوں، جو حدیث میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو بری بات چھوڑ نہ سکے، جو برا عمل چھوڑ نہ سکے، جو جہالت کو چھوڑ نہ سکے، تو اللہ رب العزت کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. اللہ رب العزت کو نہ ہماری بھوک کی ضرورت ہے، نہ ہماری پیاس کی ضرورت ہے. حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تم سب جمع ہو جاؤ، تم سب جمع ہو جاؤ، اول تا آخر سارے ابن آدم جمع ہو جائے، کس بات پر؟ کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچانا، نہیں پہنچا سکتے. تو لہذا ہم بھوکے رہ کے، پیاسے رہ کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ بے پرواہ. ہاں، اللہ رب العزت ہمارے دل کی کیفیت دیکھے گا کہ یہ بھوکا رہ کے، پیاسا رہ کے اس بندے نے حاصل کیا کیا، اس کے اندر صبر آیا یا نہیں، اس کے اندر درگزر کرنا آیا یا نہیں، اس کے اندر مخلوق کا احساس پیدا ہوا یا نہیں ہوا، یہ اپنی زبان پر کنٹرول کر پایا ہے یا نہیں، یہ برے تمام اعمال سے رک پایا ہے یا نہیں. صیام، صوم، اس کا معنی کیا ہے؟ رکنا، رک جانا. کس سے رکنا؟ ہر طرح کی برائی سے رک جانا، ایک مخصوص وقت میں کھانے پینے سے رک جانا، فجر سے لے کر مغرب تک اپنی شہوت اور خواہش سے رک جانا. یہ روزے کا مقصد ہے نا. تو روزے میں تربیت ہوتی ہے کہ دیکھیں دین کے دو پہلو ہیں. ایک کچھ کرنے کے کام ہے کہ کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج استطاعت ہو تو ادا کرنا ہے، صدقات خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور سچ بولنا ہے. اور کچھ رکنے کے کام ہیں، یہ نہیں کرنا، اس سے رکنا ہے، اس سے رکنا ہے، اس سے رکنا ہے. یہ سب چیزیں بتا دیں گے. جھوٹ سے رکنا ہے، خیانت سے رکنا ہے، غلط بیانی سے رکنا ہے، بد نظری سے رکنا ہے. جو کرنے کے کام ہیں ان میں تو لوگ بڑی جستجو رکھتے ہیں، بڑی دل جمعی سے، شوق سے کرتے ہیں، لیکن جو رکنے کے کام ہیں ان میں بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو یہ پورے مہینے تربیت کی ہو جاتی، رکنے کی پریکٹس ہوتی. جس کام سے آپ ایک مہینہ رک جائیں گے وہ آپ کی ایسی پریکٹس ہوگی، وہ آپ کی ایسی تربیت ہوگی کہ وہ آپ 11 مہینے بھی اس سے رک سکتے ہیں. لہذا جو احباب، جو دوست کسی ایسی لغویات میں مبتلا ہیں، سگریٹ ہے، پان ہے، گٹکا ہے، نسوار ہے، وہ آج سے عہد کریں، ابھی سے، ابھی بھی اگر 7 دن بھی یہ پریکٹس ہو جائے، اور اگر شروع رمضان سے کوشش کی جائے، 1 مہینہ یہ پریکٹس ہو جائے، تو کیا خیال ہے؟ وہ عادت چھوٹ ہی جائے گی. ارادہ پختہ ہو، اللہ سے دعائیں ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ خیر بات کہہ دیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ ایسی لغویات سے اجتناب کر جائیں گے. کوئی بھی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، انسان کے مزاج میں ہوتی ہے، انسان کمزور ہے. کوئی بھی چیز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، عبادات کے اندر بھی ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، ہر کام میں آگے، لیکن کوئی ایسی دل کی بیماری پال رکھی ہے دل کے اندر جو ممکن ہے اس کے سارے ان اعمال، ان اطاعات اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی کاموں پر پانی پھیر گیا. اپنے کسی بھائی سے بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے، بھائی سے نفرت ہو گئی ہے، کسی کے لیے دل میں حسد کو پال لیا ہے، کسی کا بغض، کینہ اور عداوت ہے. یہ سب چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. لوگوں حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے
جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا، سب راکھ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نامہ اعمال میں انسان بڑا خوش ہے، مطمئن ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی پوری ہیں، صدقات خیرات بھی موجود ہیں، رمضان کے روزے بھی پورے ہیں، لیکن اس ایک حسد کی بیماری کی وجہ سے اس کا سارا نیا نامہ اعمال کلیئر ہوتا جا رہا ہے، سب مٹتا جا رہا ہے، روزانہ لکھ رہے ہیں، روزانہ مٹا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں۔ کتنا ایک عام بیماری ہو چکی ہے، کتنا ایک عام مرض ہے، دو بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، بعض اس کی اسانید کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن امام حاکم نے جو سند ذکر کی ہے وہ صحیح سند ہے کہ قیامت کے دن 2 افراد آئیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک پیارے پیغمبر علیہ السلام مسکرا دیے، حتیٰ کہ آپ کے جو دائیں اور بائیں کے جو دندان مبارک تھے وہ بھی ظاہر ہو گئے، آپ اتنا مسکرائے۔ ہم نے سوال کہ اللہ کے رسول ما اضحکک، آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں، ہمیں بھی آپ اطلاع فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجلان من امتی جثیا بین یدی رب العزت، میری امت کے 2 لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپس میں بحث کرنے لگے، ان کا تنازع کھڑا ہو گیا۔ فقال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا یا ربی خذ لی من مظلمتی اخی، خذ لی مظلمتی من اخی، اے رب العزت میرے اس بھائی نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے میرا حق چاہیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناته شیء، تو اپنے بھائی سے کیا لے گا، اس کے پاس تو کچھ نیکیاں بچی نہیں، تھوڑی وہ لے گیا، تھوڑی وہ لے گیا، کسی کی بے عزتی کی تھی 2-4 نیکیاں وہ لے گیا، کسی کی غیبت کی تھی 2-4 نیکیاں وہ لے گیا، کسی کے مال پہ قبضہ کیا تھا 100-200 نیکیاں وہ لے گیا، کم ہوتی جا رہی، ختم ہو گئی، سارے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اس کی نیکیاں کیسے لے گا، اس کے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا اللہ فلیحمل من اوزاری، تو میرے گناہوں کے بوجھ اس پہ ڈالتا تاکہ میرا حق پورا ہو جائے۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے، چاہے باپ بیٹے ہوں، ماں بیٹی ہو، بہن بھائی ہو، شوہر بیوی ہو، اولاد والدین ہو، دنیا کا کوئی رشتہ ہو، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھاگ رہا ہوگا، بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیٹے سے بھاگ رہا ہے، حق تلفی کی تھی کس سے، سب سے بھاگ رہا ہے، اور ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حاقہ میں، سورہ حاقہ میں معارج میں غالباً یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم سوچے گا آج میں بچ جاؤں، چاہے میرے بدلے میرے اولاد جہنم میں جائے، میرے والدین جہنم میں جائے، میرے بھائی جہنم میں جائے، میری اہلیہ جہنم میں جائے، پوری کائنات جہنم میں چلے جائے، میں بچ جاؤں، ایسا ہولناک دن ہو۔ تو یہ بندہ کہے گا اللہ میرے گناہ اس کی سر ڈال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوپر کی طرف نظر اٹھا، وہ نظر اٹھائے گا، وہ کہے گا اے اللہ ارا مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مکللۃ باللؤلؤ، کتنے عظیم محلات اور کتنے عظیم وادیاں میں دیکھ رہا ہوں،
سونے چاندے اور جواہرات سے لدی ہوئی. لأی نبی ھذا، اللہ یہ کس نبی کے لیے، اتنا عظیم مقام کس نبی کے لیے. لأی صدیق ھذا، یہ کس نبی کے ساتھی کے لیے، کس صدیق کے لیے ہے. وَلِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا، اللہ یہ عظیم ترین مقام کس شہید کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے، یہ سب تیرے لیے. انت تملک، تو اس کا مالک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تجھے مل جائے گا، لیکن بعفوک عن اخیک. اللہ کیسے ملے گا؟ اللہ فرمائے گا تو اپنے اس بھائی کو معاف کر، تجھے اس سے اس کا حق مانگ رہا ہے نا، دنیا میں اس سے زیادتی ہو گئی تھی، تو اس کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو معاف کر دے. بندہ کہے گا اے اللہ اس کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں، میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دعائیں جو ہم کر رہے ہیں، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تو مٹا دینے والا ہے. تحب العفو، درگزر کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لخت جگر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگا، منافقین نے بہتان لگایا، اور اس میں 2-3 صحابہ بھی کسی زمرے میں آ گئے، ان کی زبان سے بھی کچھ باتیں نکل گئیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کو، جو ان کے غلام تھے، مولا تھے، مصطح، ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے. وہ بھی اس معاملے کے اندر آ گئے، ان کی زبان سے بھی 2-4 جملے نکل گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں کبھی بھی مصطح کو کوئی نان نفقہ نہیں دوں گا، کچھ نہیں ملے گا اس کو، نہ راشن ملے گا، نہ کچھ پیسے ملیں گے، کچھ بھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ان کو چاہیے کہ درگزر کریں، کسی کی غلطی کی وجہ سے اپنے آپ کو خیر سے نہ روکیں. اگر آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے، کسی نے آپ کا مال ہڑپ کر لیا ہے، آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، لیکن میرے بھائی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع. اپنے دل کو بڑا کریں، اپنے دل کو بڑا کریں، کھلا کریں اور اس کو معاف کریں. اللہ آپ کو معاف فرما دے گا اگر مغفرت چاہتے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آیت سنی، فوراً فرمایا انا احب ان یغفر اللہ لی، مجھے پسند ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے پسند ہے اللہ مجھے معاف فرما دے. آج کے بعد مصطح کا معاملہ ویسے ہی چلتا رہے گا جس طرح صدیق آج سے پہلے چلاتا تھا. انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں محبت رکھنے والے ہیں، الفت رکھنے والے ہیں. اس دل کے اندر الفت کی جگہ ہے، یہ محبت کا ایک بہترین مظہر ہے، یہ محبت کی جگہ ہے، یہ نفرت کو پالنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل میں حسد بغض لے کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے. اس کو صاف ستھرا رکھیں. اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آپ ڈال لیں تو یہ دل گلاس کی طرح ہے،
دو دل نہیں ہے کہ ایک دل میں نیکیاں جمع ہو جائیں گے، ایک میں برائیاں جمع ہو جائیں گی. یا دل کے اندر ایسا نہیں ہے. یہ ایک گلاس کی طرح ہے جس میں مشروب ڈالا جاتا ہے. مشروب گلاس میں اگر دو مشروب ڈال دیں تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، وہ الگ الگ نہیں رہیں گے. پانی بھی ڈال دیں، دودھ بھی ڈال دیں، یہ تو دو صاف چیزیں ہیں، وہ جمع نہیں ہوتی. دودھ کے اندر آپ کوئی خراب چیز ڈال دیں تو وہ دونوں چیزیں جا کر جمع ہو جائیں گی. اسی طرح دل ہے، آپ نیکیاں بھی دل کے اندر داخل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بغض بھی پال رکھے ہیں، برائیاں بھی ہیں، غیر اللہ کی محبت بھی ہے، اور ناجائز خواہشات کی تمنائیں بھی ہیں. تو پھر اس دل کے اندر یہ سب چیزیں جا کر جمع ہوتی رہیں گی، یہ الگ الگ نہیں رہیں گی، یہ مکس ہو رہا ہے سب. پورے بھرے گلاس کے اندر ایک نجاست کا قطرہ ڈل جائے اور آپ کو پتہ ہو، آپ پورا گلاس پھینک دیتے ہیں، آپ انڈیل دیں گے اس کو. لہذا اپنے دل کے اندر یہ اتنی ساری چیزیں ہم داخل کر رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیلۃ القدر کا قیام ہے، عظیم ترین مہینے کی آخری عشرے کی راتوں کا قیام کر رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، پورے دن بھوکا رہ رہے ہیں، پیاسا رہ رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے اس گلاس کے اندر کچھ حرام چیزیں بھی ساتھ ساتھ ڈال لیں، تو پھر یہ سارا معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. میرے بھائیوں، درگزر کریں، معاف کریں، دلوں کو صاف کریں، اپنے دل کو پاک کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم واخر دعوانا